अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं सना कादर। सबसे पहले मेट्रो वन हेडलाइंस। This headline news is brought to you by Lipton Jagyu। मेट्रो वन न्यूज की खबर पर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध ईस्ट जोन का नोटिस। लीस्ट कच्ची आबादियों में बिल्डिंग माफिया और SBCA अफसरान का गठजोड़। डायरेक्टर कच्ची आबादी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। डायरेक्टर कच्ची आबादी मोहम्मद रकीब, डिप्टी डायरेक्टर AD और दीगर अफसरान से रिकॉर्ड तलब। कराची के इलाके गुलशन इकबाल की कच्ची आबादियों में गैर कानूनी कसीरुल मंजिला तामीरात जारी। अजीम गोट में मायरा कॉर्नर नामी 4 मंजिला बिल्डिंग तामीर। कमर्शियल बुकिंग जारी। जराये के मुताबिक महमूद चौधरी और इकबाल लाला नामी बिल्डर ने बगैर नक्शे के तामीरात की। करप्ट अफसरान बगैर अप्रूवल तामीरात से करोड़ों रुपए बटोरने में मसरूफ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन। राशिद मेनास रोड पर अपार्टमेंट को गिराने का काम तीसरे रोज भी जारी। जेर तामीर इमारत को गिराने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। अलाइट्रीज का आइंदा समात तक ऑपरेशन रोकने का मुतालबा। कराची में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में रुकावट बनने पर PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। फिरदौस शमीम नकवी ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। तौहीन अदालत का मुकदमा कायम किया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़। मुस्तफा कमाल का लीज मकानात के मुतासरीन को मार्केट रेट पर पैसे देने का मुतालबा। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है इंक्रोचर्स को भी प्लॉट अलॉट किए जाएं। काबजीन भी मुल्क के शहरी हैं। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन बराह रास्त होना चाहिए। शहर कायद में ग्रीन लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार। 2016 में शुरू किया जाने वाला ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में मजीद ताखीर। शहरी 4 साल से तकमील के मुंतजर दिखाई देते हैं। KMC के सबसे बड़े अस्पताल अब्बासी शहीद में तनख्वाह में 15% इजाफे और हेल्थ अलाउंस में 20% इजाफा न होने पर मुलाजमीन का एहतजाज जारी। एहतजाज में KMC के मुलाजमीन ने मेयर कराची वसीम अख्तर के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। वफाकी हुकूमत सूबे के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहती है। अवाम के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म तमाम सियासी नुमाइंदों की शमूलियत चाहते हैं। इमरान खान के विजन के मुताबिक अवाम के मसाइल हल करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की GDA के नायब सदर इरफानुल्लाह मरवत से मुलाकात। साबिक नाज़िम कराची नेमतुल्लाह खान की नमाज जनाजा और तदफीन। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला मुराद अली शाह और मेयर कराची वसीम अख्तर की शिकस्त। बल्दिया उज़्मा कराची DMCs में तातील। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं साबिक नाज़िम कराची नेमतुल्लाह खान साहब की जिंदगी हम सब के लिए मशअल राह है। अवामी खिदमत का जो मिशन उन्होंने शुरू किया उसे पाया तकमील तक पहुंचाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चेयरमैन बल्दिया शहर की मुईद अनवर ने कहा है कि हम अपने मसाइल ज़राए से बढ़कर अवाम के मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मकीनों के मसाइल के हल के लिए दायरा इख्तियार के बजाय मुतलका इदारों से मसाइल हल करने के लिए अमली इक़दामात बरोए कार ला रहे हैं। बल्दिया कोरंगी में चेयरमैन सैयद नैयर रजा का बल्दियाती मुलाजमीन के फलाह के लिए वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाने का ऐलान। कहते हैं वेलफेयर डिपार्टमेंट से बल्दिया कोरंगी के मुलाजमीन के मसाइल में कमी आएगी।
چیئرمین بلدیہ وسطی محمد ریان ہاشمی نے کہا ہے کہ خواتین اپنی تعلیم اور صلاحیتوں کی بنیاد پر مختلف شعبوں میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کر رہی ہے اور ہر شعبے میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوا رہی ہیں۔ چیئرمین ڈی ایم سی ساؤتھ ملک محمد فیاض اوان نے لیاری گبول پارک کی اطراف کی شاہراہ کی مرمت کروا دی۔ کہتے ہیں بنیادی ضروریات عوام کی دہلیز تک پہنچانا ہی ہمارا ویژن ہے۔ چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ جو بلا تفریق انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ان کا نام اور کام ہمیشہ عوام کے دلوں میں رہتا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر اس کی عظیم مثال ہے۔ سابقہ سٹی ناظم نعمت اللہ خان کے انتقال سے شہر ایک محسن سے محروم ہو گیا۔ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ کہتے ہیں کتاب انسانی زندگی کی بہترین رفیق اور رہنما ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی کتاب کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ بلدیہ ملیر میں جدید اور مثالی لائبریریوں کا قیام عمل میں لا رہے ہیں۔ بلدیہ شرکی میں ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچنے والے 2 ملازمین کی خصوصی طور پر قرآن دازی کی گئی۔ قرآن دازی کے فرائض وائس چیئرمین بلدیہ شرکی عبدالرؤف خان نے انجام دیے۔ ملیر 15 کی اہم ترین شاہراہ ترقیاتی کاموں کے نام پر کھود دی گئی، تاہم کئی روز گزرنے کے باوجود علاقہ مکین ترقیاتی کام دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اہم ترین سڑک کی بندش سے دکاندار، مسافر اور راہگیر سبھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد دیر سنگھ سینما کے قریب گندگی کے ڈھیرے نے علاقہ مکینوں اور راہگیروں کا جینا محال کر دیا۔ کئی روز گزر گئے، گلیوں سے کچرا اٹھا کر سڑک پر ڈال دیا، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ اور کراچی کے مسائل کے حل کے لیے میٹرو ون نیوز عوام کی آواز بن گیا۔ آپ کے مسائل ہم پہنچائیں گے ایوانوں تک۔ کراچی ہماری نظر سے میں عوام اپنے مسائل کی 20 سیکنڈ کی ویڈیو 0321-874-9999 پر واٹس ایپ کریں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ کہ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ 1 مارچ کو یہ بحث ختم ہو جائے گی کہ کراچی کس کا ہے۔ 1 مارچ کو ماؤں بہنوں کے ساتھ عظیم الشان جلسہ ہوگا۔ پاک سرزمین پارٹی ناظم آباد کے الفاروق گراؤنڈ میں 1 مارچ کو خواتین کے جلسے میں ثابت کرے گی کہ کراچی کس کا ہے۔ اس بات کا عزم چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 مارچ کو یہ بحث ختم ہو جائے گی کہ کراچی کس کا ہے۔ کراچی والوں نے سب کو آزما لیا، سب نے کراچی والوں کو دھوکہ دیا۔ ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں کہ سب لوگ ناکام ہو گئے ہیں، اب ہمارے نظریے کا ساتھ دیں۔ جن سیٹوں سے مسائل حل ہوتے ہیں وہاں پر بد کردار لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ لوگوں کی خدمت نہیں کر رہے، وہ کرپشن کر رہے ہیں، وہ پانی نہیں دے رہے، وہ سیوریج کا نظام نہیں دے رہے، وہ تعلیم نہیں دے رہے، وہ ہسپتالوں میں دوا نہیں دے رہے، وہ کچرا نہیں اٹھا پا رہے، وہ سڑکیں نہیں بنا پا رہے، مہنگائی جو ہے وہ عروج پر ہے، نوکریاں جا رہی ہیں، 20 لاکھ لوگ جو بے روزگار ہو چکے ہیں، کوئی ایک چیز بھی ملک میں ٹھیک نہیں چل رہی۔ کراچی والوں نے سب کو آزما لیا، سب نے کراچی والوں کو دھوکے دیے۔ اگر کراچی والوں کو کراچی میں کوئی کام یاد ہے تو وہ صرف مصطفیٰ کمال کے زمانے کا کام آج تک لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے نہ کچھ ہوا، اور اس کے بعد کچھ ہوا ہے، بلکہ تباہی بربادی ہوئی، اس کو مینٹین بھی نہیں کر سکے۔ پاک سرزمین پارٹی کراچی کے مسائل کا حل ہے، ہم صرف امن اور کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں۔ اختیارات کی کمی کا رونا رونے والے جھوٹ بولتے ہیں۔ 1 مارچ کو کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا۔ وفاق صوبے اور ہر سطح کے حکمران عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ اگر اختیارات نہیں ہوتے تو 4 سالوں سے اپنی سیٹوں پر نہیں بیٹھے ہوتے۔ میں لوگوں سے، میں اپنی ماں بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمیں اپنے حصے کا تھوڑا کام کرنا پڑے گا، اپنے حصے کی تھوڑی سی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ میں نہیں کہہ رہا کہیں جا کر ہمیں بسیں جلانی ہے، کہیں جا کر ہمیں کسی کو مارنا ہے۔ اس
گراؤنڈ میں ہم تمام ماؤں بہنوں کو جمع کر کے سب لوگ جمع ہو کر ہم یہ آواز لگائیں گے تمام پاکستان بھر میں پہلے تو حکمرانوں کو کہ اپنی عاقبت سنوارو اور اپنے آپ کو اپنے عمل کو ٹھیک کرو, یا تو وہ ٹھیک ہو اور ہمارے بچوں کی صحیح خدمت کریں, یا پھر ہم ان سے یہ اقتدار چھینیں گے. ہم ان سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اقتدار چھینیں گے, امن سے چھینیں گے, جمہوریت سے چھینیں گے. اس کے لیے اس عمل کی ضرورت ہے جس عمل کے لیے ہم یہ 1 مارچ کا خواتین کا اجتماع کرنے جا رہے ہیں. خواتین کا اجتماع کرنا آج کے اس دور میں. مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی والوں کو نظام بنانے سے پہلے سندھ حکومت سے بات کرنی چاہیے تھی. بلدیاتی حوالے سے قانون میں ترمیم اور موجودہ قوانین کی تشریح ضروری ہے. کورونا وائرس جیسی کوئی وبا پھوٹ پڑی تو ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں. ہم تجاوزات کے خلاف ہیں. سرکولر ریلوے بننی چاہیے. جن کے لیز مکانات توڑے جائیں انہیں مارکیٹ ریٹ پر پیسے ملنے چاہیے. سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ انکروچرز کو بھی پلاٹ الاٹ کیے جائیں. کیمرامین شیراز مصطفیٰ کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو 1 نیوز, کراچی. شہر قائد میں گرین لائن منصوبہ تاخیر کا شکار ہے. 2016 میں شروع کیے جانے والا گرین لائن پروجیکٹ مکمل ہونے میں مزید تاخیر ہو گئی. شہری 4 سال سے تکمیل کے منتظر دکھائی دیتے ہیں. کراچی میں ٹرانسپورٹ کے دیرینہ مسئلے کے حل کے لیے لایا جانے والا گرین لائن بس منصوبہ 4 سال بعد بھی تاخیر کا شکار ہے. شہری تاحال منصوبے کی تکمیل کے منتظر. دوسری جانب وزیر اعظم کی جانب سے کراچی میں چند روز میں فلائی اوور کی افتتاح بھی متوقع ہے. گرین لائن منصوبے کی تاخیر کے ساتھ ساتھ کراچی کا اورنج لائن بس منصوبے میں تاخیر سے عوام بھی اذیت میں مبتلا ہے. کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ انوشا جعفری, میٹرو 1 نیوز, کراچی. اور اب جانے کہ کے ایم سی کے سب سے بڑے ہسپتال عباسی شہید میں تنخواہوں میں 15% اضافے اور ہیلتھ الاؤنس میں 20% اضافہ نہ ہونے پر ملازمین کا احتجاج جاری ہے. احتجاج کے ایم سی کے ملازمین نے میئر کراچی وسیم اختر کے خلاف شدید نعرے بازی کی. کے ایم سی کے ملازمین نے ایک مرتبہ پھر سے عباسی شہید ہسپتال میں احتجاج شروع کر ڈالا. کے ایم سی کے احتجاجی ملازمین کی جانب سے میئر کراچی کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی. عباسی شہید ہسپتال میں کے ایم سی کے احتجاجی ملازمین کے مطابق 2018 سے اب تک تنخواہوں میں 15% جبکہ ہیلتھ الاؤنس میں 20% اضافہ نہ مل سکا. ملازمین نے احتجاج کے دوران میئر کراچی کے خلاف زبردست نعرے بازی بھی کی. انوشا جعفری, میٹرو 1 نیوز, کراچی. جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے سابق ناظم کراچی نعمت اللہ خان کو ڈیفنس کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سینیٹر سراج الحق نے نماز جنازہ کی امامت کی, جبکہ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ, صوبائی وزراء, ایم کیو ایم کے رہنما عامر خان, میئر کراچی وسیم اختر, پی ٹی آئی, پی ایس پی, اے این پی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور کاف لیگ سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے وفود نے شرکت کی. کراچی میں نیو امیجنر روڈ پر ادارہ نور حق کے سامنے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کے امامت میں نعمت اللہ خان کی نماز جنازہ ادا کی گئی. نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, گورنر سندھ عمران اسماعیل, صوبائی وزراء سعید غنی, ناصر حسین شاہ, مرتضی وہاب, ایم کیو ایم پاکستان کا رہنما عامر خان, میئر وسیم اختر, امین الحق, ڈاکٹر فاروق ستار, کامران ٹسوری, پی ٹی آئی ایم این اے آفتاب جہانگیر, پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال, اے این پی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور کاف لیگ کے رہنما سابق نائب ناظم اعلیٰ طارق حسن, سابق امیر پاکستان جماعت اسلامی منور حسن, امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان و
समेत दीगर सियासी जमातों के वफूद ने शिरकत की। MKM रहनुमा आमिर खान का कहना था कि उनकी दीनी और समाजी खिदमत को कभी भुला नहीं सकते। शहर कराची के लिए और खुसूसन पूरे पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकेगा, और उसके साथ साथ अपनी ज़ात के अंदर भी एक अंजुमन, एक ऐसा प्यार करने वाली वो शख्सियत है कि जिसको कम से कम हम भुला नहीं सकेंगे। और हमारा एक ज़ाती एक उनके साथ ताल्लुक़ भी रहा। खान साहब ने हमेशा बिल्कुल बच्चों की तरह हमारे ऊपर शफकत का हाथ रखा। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि यह बड़ा खला है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। बहुत बड़ा खला है जो कि बहुत देर से पूरा होगा। नेमतुल्लाह साहब की बड़ी खदमात हैं कराची के लिए और पाकिस्तान के लिए। यकीनन एक सोशल वर्कर थे वो, और उनके बाद जो है वो मैंने जिम्मेदारियां संभाली और आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं जब जिम्मेदारी में आऊँ तो मैं उनके लिए अपने पुराने पिछले नाज़िम के लिए मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगा। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि नेमतुल्लाह खान की कराची के लिए कोशिशें दिखाई देती थी, वो नेमतुल्लाह साहब की सोच को आगे बढ़ाते रहेंगे। जब वो नाज़िम थे तो मैं लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर था और मैं मीटिंग्स में मौजूद रहता था। उनकी जो कोशिशें थी नज़र आती थी कि वो चाहते हैं कि कराची के इशूज़ रिजॉल्व हों। एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है। अल्लाह उनको जवाब रहमत की जगह अता फरमाए, घर वालों को सब्र दे। इंशाअल्लाह जो उनकी सोच थी उसको हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते रहेंगे। सैकड़ों सौगवारों के आहों और सिसकियों में मरहूम को डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। नेमतुल्लाह खान गुज़श्ता रोज तवील अलारत के बाद 89 बरस की उम्र में कराची के निजी अस्पताल में वफात पा गए थे। कैमरामैन शराज मुस्तफ़ा के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। और अब जाने के चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि साबिक नाज़िम कराची नेमतुल्लाह खान साहब की जिंदगी हम सब के लिए मशाले राह है। अवामी खिदमत का जो मिशन उन्होंने शुरू किया उसे पाया तकमील तक पहुंचाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। साबिक सिटी नाज़िम नेमतुल्लाह खान की तदफीन में शिरकत के मौके पर चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि साबिक सिटी नाज़िम कराची नेमतुल्लाह खान निहायत ही शफीक और बेलोस इंसान थे। खुसूसन शहर कराची की तामीर और तरक्की के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इजहारुद्दीन अहमद खान का मजीद कहना था कि नेमतुल्लाह खान साहब की जिंदगी हम सब के लिए मशाले राह है। अवाम की खिदमत का जो मिशन उन्होंने शुरू किया था उसे पाया तकमील तक पहुंचाना अब हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। तदफीन के मौके पर अराकीन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल और बल्दिया गरबी के अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि हम अपने वसाइल और ज़राए से बढ़कर अवाम के मसाइल के हल के लिए इकदामात कर रहे हैं। मकीनों के मसाइल के हल के लिए दायरे इख्तियार के बजाय मुतालिका इदारों से मसाइल हल करने के लिए अमली इकदामात बरूए कार ला रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने यूसी चेयरमैन मोहम्मद मुरसलीन और वाइस चेयरपर्सन आसिया जमशेद के हमरा लाइन्स एरिया यूसी 11 में सीवरेज मसाइल के हल के लिए किए जाने वाले इकदामात का जायजा लिया। उन्होंने बल्दिया शर्की की जानिब से मुकम्मल किए गए कामों का भी मुआयना किया, जिसमें सड़कों की सीसी फ्लोरिंग और दीगर बल्दियाती उमूर शामिल हैं। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया शर्की ने तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा कि लाइन्स एरिया को बिलतरतीब बल्दियाती सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। यूसी 11 लाइन्स एरिया में आवाम के देरीना मसाइल, सेवरेज और सड़कों की दुरुस्तगी के लिए तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। कोशिश है कि दस्तयाब वसाइल में रहते हुए लाइन्स एरिया को तरक्की के सफर की जानिब गामजन किया जा सके। इस मौके पर इलाका मकीनों ने चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की खिदमात को सराहा और कहा कि उनकी कोशिशों से मरहलावार बेहतरी आ रही है। सेवरेज मसाइल उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इसके हल के लिए भी उनकी खिदमात काबिल तारीफ हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने इलाका मकीनों को यकीन दहानी कराई कि हम अपने वसाइल और ज़राए से बढ़कर अवाम के मसाइल के हल के लिए इकदामात कर रहे हैं। इलाका मकीनों के मसाइल के हल के लिए दायरे इख्तियार के बजाय मुतालिका इदारों से मसाइल हल करने के लिए अमली इकदामात बरूए कार ला रहे हैं। अलावा से चेयरमैन मुईद अनवर ने आवाज़ वेलफेयर की नुमाइंदगान के साथ भी मुलाकात की और खुसूसी अफराद के लिए उनकी खिदमात पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने बल्दिया शर्की की जानिब से हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड मसूद काजमी, असिस्टेंट इंजीनियर सलीम फारूकी और दीगर अफसरान के अलावा इलाका मकीन भी मौजूद थे।
اور اب جانے کہ بلدیہ کرنگی میں چیئرمین سید نیار رضا نے بلدیاتی ملازمین کے فلاح کے لیے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بنانے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں کہ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے بلدیہ کرنگی کے ملازمین مسائل میں کمی آئے گی. بلدیہ کرنگی کے چیئرمین سید نیار رضا نے بلدیہ کرنگی کے ملازمین کے لیے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بنانے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں بلدیاتی ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے دوران اور نوکری کے دوران مختلف مسائل کا سامنا رہتا ہے. ملازمین کے مسائل میں کمی کے لیے ڈی ایم سی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھنے کا خیال آیا. ان کا کہنا تھا کہ جلد ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا افتتاح کریں گے. کے ایم سی اور ڈی ایم سی کے ملازمین کو اپنے واجبات کے لیے بھی ڈپارٹمنٹ سے مناسب رہنمائی ملے گی اور ان کی مشکلات میں کمی واقع ہوگی. دیکھیں یہ جو ہے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ایک ہم آن کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ عنقریب اس کا باقاعدہ افتتاح کریں گے. اور یہ ہمارے جو امپلائیز ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں جن کے ایشوز بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں امپلائی ساری زندگی وہ ڈی ایم سی کو یا کے ایم سی میں نوکریاں کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے تو ان کو بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے ان کی ایل پی آر ملنے میں, ان کے پینشن کے ایشوز میں, کے ایم سی کو فائل جانے میں. تو ایک ہم مخصوص ڈپارٹمنٹ یہاں پہ جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ڈی ایم سی کرنگی کے نام سے, جس میں ان کی یہاں پہ ایک پوری ٹیم بیٹھے گی جو کہ ان کے کیسز کو پرسو کرے گی, کے ایم سی بھیجے گی, ان کی ایل پی آر کے ایشوز ریزالو کرے گی, ان کے پینشن کے ایشوز جتنا بھی ریزالو کر سکتی ہے وہ, کیونکہ پینشن جو ہے کے ایم سی دیتی ہے, فائنل جو پیمنٹس ہے وہ کرتی ہے, ہمارے پاس کچھ ڈیوز ہوتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں. تو جو بھی ان کو پریشانی ہے میں امید کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ اس ڈپارٹمنٹ کے قائم ہونے کے بعد سے اس میں کمی آئے گی. تو عنقریب اس کا افتتاح کریں گے اس ڈپارٹمنٹ کا اور انشاءاللہ آپ یہاں پہ ایک ٹیم دیکھیں گے جو کہ ہمارے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے کام کرے گی. چیئرمین بلدیہ کرنگی سید نیار رضا نے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لیے جگہ کا دورہ بھی کیا اور مجوزہ لوکیشن پر اطمینان کا اظہار کیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ دیگر بلدیاتی افسران بھی تھے. چیئرمین بلدیہ وسطی محمد ریحان ہاشمی نے کہا ہے کہ خواتین اپنی تعلیم اور صلاحیتوں کی بنیاد پر مختلف شعبوں میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کر رہی ہیں اور ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں. چیئرمین بلدیہ وسطی محمد ریحان ہاشمی نے جناح یونیورسٹی برائے خواتین نارتھ ناظم آباد کا دورہ کیا اور چانسلر وجیہ الدین احمد, وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نعیم فاروقی اور دیگر اساتذہ سے ملاقات کی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے کہا کہ خواتین اپنی تعلیم اور صلاحیتوں کی بنیاد پر مختلف شعبوں میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کر رہی ہیں اور ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں, جبکہ جناح یونیورسٹی برائے خواتین اس سلسلے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی نے کئی بڑے نام پیدا کیے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ سلسلہ مستقبل میں بھی اسی طرح جاری رہے گا. اس موقع پر یونیورسٹی کے چانسلر وجیہ الدین احمد نے کالج میں پڑھائے جانے والے علوم اور طالبات کو دی جانے والی دیگر سہولیات کے بارے میں ریحان ہاشمی کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ جناح یونیورسٹی میں طالبات کو جدید علوم کی تعلیم دی جا رہی ہے. بعد ازاں چیئرمین بلدیہ وسطی نے یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور جناح یونیورسٹی کی جانب سے طالبات کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. اس موقع پر ڈائریکٹر فائنانس سنی احمد, رجسٹرار ڈاکٹر دلشاد ظفر, کیمپس انچارج رضی الدین احمد, چیئر پرسن ڈاکٹر نرمین زکریا, ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر ابو تراب عالم اور سن اکیڈمی کے اقبال قاضی بھی موجود تھے. اور اب جانے کہ چیئرمین ڈی ایم سی ساؤتھ ملک محمد فیاض نے لیاری گبول پارک کی اعتراف کی شاہراہ کی مرمت کروا دی. کہتے ہیں کہ بنیادی ضروریات عوام کی دہلیز تک پہنچانا ہمارا ویژن ہے. چیئرمین ڈی ایم سی ساؤتھ عوامی خدمت کے لیے ہیں 2 قدم آگے. ضلع ساؤتھ کے چیئرمین ملک محمد فیاض نے احسن قدم اٹھاتے ہوئے لیاری گبول پارک کی طرف کی مرکزی شاہراہ کی مرمت کروا دی. میٹرو ون نیوز سے بات کرتے ہوئے چیئرمین ضلع جنوبی ملک محمد فیاض نے کہا کہ بنیادی ضروریات کو عوام کی دہلیز تک پہنچانا ہی ہمارا ویژن ہے, جس کے لیے متعلقہ ٹیم کے ہمراہ شب و روز کوشاں ہیں. یہ آلموسٹ میرے خیال میں ½ کلومیٹر ہوگا اور آدھا کلومیٹر یہ روڈ ہوگا, آدھا کلومیٹر اس کی لینتھ ہے. اور یہاں اس سے پہلے دیکھیں یہاں ایک ہمارا فٹ بال گراؤنڈ ہے, گبول پارک گراؤنڈ ہے, بڑا ایک ایک تاریخی گراؤنڈ ہے. یہاں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں میچز ہو رہے ہیں. اس روڈ پہ یہاں سیوریج کا بہت ہی دیرینہ مسئلہ تھا, جس کی وجہ سے یہ سڑک کئی عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی. اس سے پہلے ہر ادوار میں ہماری پارٹی کے ادوار میں اس کو بنایا گیا ہے, لیکن کیونکہ سیوریج نے اس کو تباہ و برباد کر رکھا تھا, ہم نے اس کی ایک لائن ڈالی ہے اس میں پہلے
جو کہ واٹر بورڈ کا کام تھا وہ بھی کر رہے ہیں. شاید ان کے پاس فنڈ کی کوئی وہ ہے, لیکن ہم نے اس کو ڈی ایم سی کے وہ بجٹ سے اس کو ہم نے سیوریج کی لائن پہلے ڈالی تاکہ وہ جو ریزن بنتا ہے اس روڈ کو ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہونے کا اس کو ختم کیا جائے. تو وہ کرنے کے بعد یہ روڈ ہم نے یہ آپ کے سامنے تعمیر ہو رہی ہے, اور الحمدللہ ہر دوسرے تیسرے دن ایک کہیں نہ کہیں ایک سڑک کا کام ہو رہا ہے. اس سے پہلے گبول روڈ 2 دن قبل آپ آگے جائیں گے تو دائیں طرف بائیں طرف آپ کو گبول روڈ ملے گا, وہ ہم نے حال ہی میں بنایا. اور یہ بھی وہ اس چیز کا تسلسل ہے جو ہماری پارٹی کا ایک ترا رہا ہے, ایک روایت رہی ہے کہ ہمیشہ کام پاکستان پیپلز پارٹی نے کرایا اور اب بھی یہ کام جاری و ساری ہے. چیئرمین ملک فیاض نے مزید کہا کہ محکمہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کر رہا. ڈی ایم سی فنڈ سے ہم علاقے میں نئی سیوریج لائنز کی تنصیب بھی کروا رہے ہیں. دیکھیں میں نے تو اپنی بات میں ہی بتا دیا کہ واٹر بورڈ نے یہاں سیوریج کا مسئلہ نہیں کیا, ہم نے کیا. تو دوسرے چیئرمینوں کو تو چھوڑیں, چلیں اگر یہ لے لیں گے پیپلز پارٹی کا میں چیئرمین ہوں تو میرے ساتھ بھی تو نہیں کیا, تو ان کے اپنے کچھ مسائل ہوں گے. ہم نے اس سے قطع نظر وہ کیوں نہیں کر رہے, ہم نے لوگوں کو جواب دینا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کس سے کرنا ہے, لوگوں کو پتہ ہے وائس چیئرمین ابراہیم گل ہے, لوگوں کو پتہ ہے چیئرمین یہاں حاجی غفور ہے, لوگوں کو پتہ ہے ڈی ایم سی کا چیئرمین ملک فیاض ہے, یہ کریں گے. تو ہم نے بغیر کسی انتظار کیے کہ وہ آئیں کریں, ہم نے پہلے کر دیا اس کام کو. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تعصب بڑھتا جا رہا ہے کہیں کراچی میں. میں آپ کو اپنے ڈی ایم سی کی مثال دوں, ہمارے ساتھ ہمارے اپوزیشن کے لوگ ہیں MQM کے, ان سے آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں مساوی بنیادوں پر, برابری کی بنیادوں پر فنڈ جو یہاں لگ رہا ہے وہاں بھی لگ رہا ہے. اس دوران چیئرمین ملک فیاض نے متعلقہ بلدیاتی ٹیم کے ہمراہ روڈ کارپیٹنگ کے کاموں کا جائزہ بھی لیا. کیمرامین مدثر نظر کے ساتھ احمد اسحاق, میٹرو 1 نیوز کراچی. چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ جو بلا تفریق انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ان کا نام اور کام ہمیشہ عوام کے دلوں میں زندہ رہتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو اس کی عظیم مثال ہیں. سابقہ سٹی ناظم کراچی نعمت اللہ خان کے انتقال سے شہر ایک محسن سے محروم ہو گیا. یونین کونسل مل میں کمیونٹی سینٹر کے افتتاح کے موقع پر چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ کمیونٹی سینٹرز آپس میں رابطے کا بہترین ذریعہ ہیں جہاں بیٹھ کر لوگ مختلف موضوعات کو زیر بحث لا کے ان کا حل تلاش کرتے ہیں. اس لیے ہم متواتر اس سہولت سے عوام کو مستفید کر رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ میرا کام عوام کو دور حاضر کی سہولیات کی فراہمی ہے جو میرے دائرے اختیار میں ہے, وہ رفتہ رفتہ ان کو فراہم کر رہے ہیں, اور جن سہولیات کا تعلق دوسرے محکموں سے ہے ان کی دستیابی میں بھی اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا رہے ہیں. کچھ نئے پروگرام جو اپنی نوعیت کے حوالے سے ایک خوشگوار اضافہ ہوں گے ان کو بھی جلد متعارف کروائیں گے. انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت کر کے جو سکون ملتا ہے اس کی لذت سے صرف وہی واقف ہوتا ہے جو کام خلوص نیت سے کرتا ہے. علاقے کی خوشحالی اور ترقی میری زندگی کا مشن ہے جس کو 100% عمل کر کے حقیقت بنا رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ جو بلا تفریق انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ان کا نام اور کام ہمیشہ عوام کے دلوں میں رہتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس کی عظیم مثال ہیں. ان کی شہادت کو کئی سال بیت گئے لیکن آج بھی وہ عوام کے دلوں میں زندہ جاوید ہیں. سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ انسان کی پہچان اس کے کاموں سے ہوتی ہے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن سابقہ سٹی ناظم نعمت اللہ خان مرحوم نے کراچی کے مسائل کو حل کرانے میں ہمیشہ اپنا کردار ایمانداری سے ادا کیا. ان کے انتقال سے شہر ایک محسن سے محروم ہو گیا. اس موقع پر چیف آفیسر مسرور احمد میمن, ڈسٹرکٹ انجینئر فضل محمود گل, اراکین کونسل اور دیگر بھی موجود تھے. جانے کہ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے کہا ہے کہ کتاب انسانی زندگی کی بہترین رفیق اور رہنما ہے. آج کے اس جدید دور میں فیس بک, ٹویٹر اور سماجی رابطوں کے تیز ترین ذرائع میسر ہونے کے باوجود کتاب کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں.
सरदार अब्दुल रब नेशनल लाइब्रेरी मुजफ्फराबाद यूनियन कमेटी नंबर 3 में लाइब्रेरी मुलाजमीन के लिए जदीद लाइब्रेरी आगाही और मैनेजमेंट के लिए रिफ्रेशर कोर्स के प्रोग्राम के इनेकाद के मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि कुतुबीनी इंसानी शऊर को निखारती है। हयात इंसानी के तमाम तर पहलुओं की रहनुमाई किताब से हासिल की जा सकती है। किताब से दूरी मुआशरे में बिगाड़ का सबब बन रही है। ऐसे में हमारी अवलीन जिम्मेदारियों में ये अमर भी शामिल है कि हम लोगों का किताब से रिश्ता जोड़ने के लिए अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां अदा करें। उन्होंने मुतालिक अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि बल्दिया मलिर में जो लाइब्रेरियां गैर फाल हैं उनको फाल बनाया जाए। लाइब्रेरियों में इल्मी, अदबी, तफरीही, मालूमाती, दीनी और दीगर शोबा जात पर मुश्तमिल किताबों की मौजूदगी के लिए इलाकाई नुमाइंदों और मुअज़्ज़िज़ीन की मशावरत हासिल की जाए। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मलिर की जानिब से यूसी 3 मुस्लिम आबाद में जो लाइब्रेरी तैयार किया हुआ है उसकी आज इनामात और बुक्स और उसकी ओपनिंग की हमने, और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मलिर के 9 लाइब्रेरीज हैं और तकरीबन इस वक्त 5 फंक्शन में हैं, 4 अभी तक बाकी हैं और उसके ऊपर हमारी वर्किंग चल रही है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उन 4 को भी कंप्लीट करके इंशाअल्लाह ताला वो अपने उसमें बदल पाएंगे। जिस तरह मर्द और औरत पे तालीम फ़र्ज की गई है, इस तरह इल्म और को हासिल करना एक अहम अमल है। यहाँ आज मुजफ्फराबाद में रिफ्रेशिंग कोर्स का आगाज़ किया गया, जिसमें 2 रोज़ा रिफ्रेशिंग कोर्स में तमाम लाइब्रेरी इंचार्जेस, शिफ्ट इंचार्ज ने शिरकत की। इसका असल मकसद ये है कि इसमें उनको एक इंतज़ामी और तकनीकी अमूर में एक सलाहियत उनमें बेदार की जाए और ताकि वो अपनी कौम और इदारे के लिए खिदमत सर अंजाम दे सकें। तो इंशाल्लाह आई होप कि जो हमारे ट्रेनर्स हैं यहाँ पर, इन्होंने ट्रेनिंग कराई है, मास्टर ट्रेनर्स वकार इरशाद साहब और मिस राबिया बासित, इन्होंने बड़ी मेहनत से, इस लगन से ये ट्रेनिंग रिफ्रेशिंग कोर्स मुंतक़िद कराया। स्पेशली हमारे मुमताज़ साहब डायरेक्टर लाइब्रेरीज, उन्होंने भी इसमें काफ़ी अपनी तरफ से रिफ्रेशिंग कोर्स के लिए काफ़ी मुफीद साबित हुए हैं। तो इंशाल्लाह आई होप सो कि हमारा इदारा तरक्की करेगा और हमारा मुल्क तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। चेयरमैन बल्दिया मलिर ने मजीद कहा कि बल्दिया मलिर मुख्तलिफ मज़ाहिब और अक़वाम पर मुश्तमिल मिनी पाकिस्तान है, लिहाजा किताबों के इंतखाब के वक्त इस अमर का बिलखुसूस लिहाज रखा जाए कि मजहबी और कौमी हम आहंगी को फ़रोग़ देते हुए मुख्तलिफ मज़ाहिब और अक़ाइद और पाकिस्तान में बसने वाली मुख्तलिफ कौमों की सकाफती, तहज़ीबी और रिवायती मालूमात पर मुश्तमिल किताबें शामिल हों। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।